لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے. آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوریاں سنیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پیار بھی بہت کرتے تھے اور اللہ کے فضل سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا، اور جس کو ادب کا احترام کا نام دیا جاتا ہے. چلیں اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں، وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے؟ ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. ساس بہو کی لڑائی کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے، آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے؟ آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تیزاب پھینکا ہے؟ اکا دکا واقعات نہیں، اوورال میں بات کر رہا ہوں. یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کالڈ مسلمان مردوں کا، غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا. یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں. جو سزا ہے وہ آپ دیں. آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا. اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کو سارے سو کالڈ مذہبی لوگ نظر آئیں گے ایسے، داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، پگڑی بھی رکھی ہوں گی، اور بڑے فخریہ بتا رہے ہوں گے. ہم تو خود اپنے بڑے بروں سے اس طرح کی سٹوریاں سنتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا تھا تو ساڈے بڑے نے اے کر دیتا سی، اب بڑا کمال کیتا سی انہوں نے. یہ کیا ریلیجن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ میرے بھائیو، چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی. اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے، اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. ایون آج بھی جو اسٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا. ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا، تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا آپ نے، سواری کے اوپر اونٹ پہ سواری چلنا شروع ہوئی تو آپ فرمایا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاں یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر تھوڑی سواری آگے گئی، آپ نے کہا معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ. معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اس کی عبادت کرے. اور پھر جب سواری تھوڑی اور آگے گئی آپ نے کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. تو سر اللہ اگر اپنے بندوں سے حقوق مانگ رہا ہے نا، اپنا یہ حق مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کے اگینسٹ وہ دے رہا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت. تو آپ مرد اگر اپنی بیویوں سے حقوق مانگتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا. صرف حقوق اویل کرنے ہیں آپ نے، چودراہٹ اویل کرنی ہے، دینا کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو نصیحتیں آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں نا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نصیحتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مارے نہ جانا کہیں پہ ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے. لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اصل پسا ہوا طبقہ یہی ہے. بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے، ایک جداد ہی نہیں دی جاتی، باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے. کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے پیار سے بیاتا ہے، طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے،
بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خامدوں سے بگاڑ لیتے ہیں. کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں. اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے. لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں سب کو. لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں, جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پس پش ڈال دیے. جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے, اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. لہٰذا ہم مردوں کو یہ حقیقت ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا پہ 1450 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو, اسلام تو خیر پہلے دن سے ہی ہے, آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن ہم نے اسلام سے نمازیں لی, روزہ لیا, حج لی, زکوٰۃ لی, حقوق العباد کے معاملات کو ہم نے پس پش ڈالا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں کا مال دبا لیا ہے تو تہجد میں 2 رکعتیں فالتو پڑھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا, جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, آپ کا کچھ نہیں بننے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. ظاہرہ بھی آپ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی, کسی کو مارا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی ٹینشن دی. تو وہ سارے لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے خلاف مقدمہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے, حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں نیکیاں, سارے تہجد اور حج, عمرے اور نمازیں, نوافل, پگڑیاں, داڑھی, سب کچھ ختم. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے, وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے. اللہ کے گھر کی تو نیکیاں ختم ہو گئی. تو اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ آج کی کرنسی تو نیکی ہے, اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہے, تو اب یوں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی, اور اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اخلاقی قوانین ڈورمنٹ پوزیشن میں ہیں, آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ دنیا میں اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں, زبان جل جائے گی, لیکن حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی. لیکن یہ حرام کا مال جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے نا, یہ انگارہ بن چکا ہوگا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.